السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 25 جون 2020۔ جو سوالات 5 بجے تک آئے اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کے سوال رہ گئے ہوں تو وہ ذاتی طور پر بھی سوال کر سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی ذاتی طور پر سوال کر سکتے ہیں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب میں گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں نئے گھر میں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ ایگزیکٹ یہ بتانا کہ نئے گھر میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔ شریف آدمی جیسے گھر میں جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے بسم اللہ کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور بقیہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے، اس کا سب سے سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے، اگر کوئی آدمی دعوت کر لیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا سورہ بقرہ کے پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، یہ سنا ہے، تو کتنے دن تک داخل نہیں ہوتا ہے؟ یہ حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ کتنے دن تک داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات، مقصد یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا وہاں شیطان کا عمل دخل کم ہوگا، یعنی شیطان اپنی کارروائی نہیں کر پائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور رہا یہ کہ شیطان کا داخل ہونا، تو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے دن نہیں داخل ہوں گے۔ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری اور پہلا رکوع اگر روزانہ پڑھا جاتا رہے تو شیطان سے گھر محفوظ رہتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا شادی کے موقع پر نوٹوں کا ہار پہننا کیسا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہیں، ہار پہننا، سہرا پہننا، مکنا پہننا، یہ سب غیروں سے آیا ہوا طریقہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں اور گھر میں محرم ہی ہیں، ایسی صورت میں بھی اگر گھر میں عورت کا سر کھل جاتا ہے تو ہمارے والد صاحب بہت ڈانٹتے ہیں، تو کیا یہ شرعی لحاظ سے گھر میں عورتیں اگر موجود ہوں اور صرف محرم موجود ہوں تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، محرم کے سامنے اگر سر کھل گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بھائی ہے گھر میں، باپ ہے، تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ادب کی بات ہے کہ عورت کا سر ڈھکا رہنا چاہیے۔ اب تو محرم کی بات کیا ہے، شادی بیاہ میں سب غیر محرم ہی ہوتے ہیں، کسی کا سر ڈھکا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن گھر میں اگر محرم ہیں تو پھر ایسی شکل میں اگر سر کھل گیا ہے تو کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا محرم کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک محرم تو قدرتی ہے، کیا ہے؟ قدرتی محرم ہے، اس میں باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یعنی گویا ان سے کوئی عورت شادی نہیں کر سکتی، یہ نمبر 1 کے محرم ہے۔ نمبر 2، شادی کی وجہ سے کچھ محرم بن جاتے ہیں، جیسے شوہر محرم ہو جاتا ہے اور شوہر کا باپ بھی کیا ہوتا ہے؟ محرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دودھ پینے کی وجہ سے، جس کو رضاعت کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی محرم ہو جاتے ہیں، مطلب رضاعی باپ ہو جاتا ہے، رضاعی چچا ہو جاتا ہے، رضاعی ماموں ہو جاتا ہے اور رضاعی بھائی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ بھی محرم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ محرم کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں ان کے ساتھ ویسے برتاؤ کریں یا ویسے رہیں جیسے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب گھر میں جوان لڑکی ہے، باپ موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باپ جوان لڑکی ہے اور باپ کے اوپر لدے آ کر کے ویسے کرے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ درود پڑھا جائے۔ عموماً تقریروں میں نبی کا نام آتا ہی بہت کم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ درود کس وقت پڑھنا ہے؟ دیکھیں، 2 طریقے سے تقریروں میں، جیسے میں نے کہا نبی کریم، میں نے کہا رسول اللہ، میں نے کہا آپ، یہ سارے لفظ کوئی نام نہیں ہے، لہذا ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی درود شریف نہیں پڑھے گا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ گنہگار اس وقت ہوگا جان بوجھ کر کے جب نام لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، یہ دونوں لفظ آپ کے، دونوں نام آپ کے اصلی نام ہیں،
یہ نام جب لیا گیا تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ درود پڑھے. اور درود سے مراد چھوٹا سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے. اسی طریقے سے اگر ایک تقریر میں 20 مرتبہ نام ہی لے لیا گیا، یعنی رسول نہیں کہا گیا، نبی نہیں کہا گیا، نام ہی لے لیا گیا، تو پھر ایسی شکل میں جو ہے اگر ایک مرتبہ پوری محفل میں بیٹھا ہوا شخص وہ درود پڑھ لے گا تو اس کے اوپر سے واجب کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر اس کے بعد وہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برابر درود پڑھتا رہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تقریباً سب اللہ نے قبول کیا، تو اللہ کے رسول اپنے لیے ہم سے کیوں دعا کراتے ہیں؟ کیونکہ درود ایک طرح کی دعا ہے. یا اذان کے بعد میں یہ دعا جو مسلمان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی محمد الوسیلہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وسیلہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو وسیلے کا مقام عطا فرما، تو ہم جیسے گنہگاروں کے سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، جبکہ آپ کی دعا سب خود قبول ہوتی ہے، تو ہم کو کیوں لگایا گیا کہ دعا کیجیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس کے بارے میں سمجھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ درود کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ درود پڑھیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تم کو یہ شرف بخشا گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، چونکہ آپ جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، تو آپ کی جنت بنتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشن، جو بڑا مشن ہے کہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا طریقہ بتانا، تو اس طریقے سے بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے، تو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. نمبر 2. نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں بھی محتاج ہوں اللہ کے دعاؤں کا. اللہ دعا ہماری قبول کرے، میں اس کا میں بھی محتاج ہوں. اس لیے کہ لوگ ہم کو اللہ نہ کہیں، لوگ ہم کو خدا نہ کہیں، ہم سے کہلایا گیا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. ورنہ حقیقت میں کہاں ہماری حیثیت کیا ہے اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قسم کی بات ہوئی. واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ شادی میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو اس شادی میں جا سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت لوگوں کو کنفیوز ہے کہ شادی جب کسی کی ہوتی ہے، وہ آدمی غریب ہے، آپ نے اس کو شادی میں دے دیا زکوٰۃ کی رقم 10,000 روپے. اب اس نے آپ کو دعوت کی ہے، اب آپ کو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ میں نے جو 10,000 روپے زکوٰۃ کے دیے ہیں اسی سے کھانا وہ ہم کو کھلائے گا، تو ہماری زکوٰۃ کی رقم پلٹ کر کس کو آ رہی ہے؟ ہم کو آ رہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شادی ہو رہی ہے، وہ غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ ان کو شادی کے مد میں پیسے دے سکتے ہیں، کوئی سامان خرید کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ گیہوں کتنا لگے گا، اس نے کہا 2 کنٹل گیہوں لگے گا، آپ نے 2 کنٹل گیہوں خرید کے دے دیا. یہ ساری شکل ہو سکتی ہے. شرط کیا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہو، نمبر 1. اب رہا یہ کہ ہمارا اس میں دعوت میں جانا، جب ہم نے زکوٰۃ اس کو دے دیا، جیسے ہی اس پر اس کا قبضہ ہوا، وہ اس کا مالک بنا، اب اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ استعمال میں آ گئی. لہٰذا اب ہم کو جب وہ کھلائے گا تو زکوٰۃ نہیں کھلائے گا، ہم کو جو کھلائے گا وہ صدقہ نہیں بلکہ گفٹ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، سیاستہ میں 20 جگہ یہ حدیث استعمال ہوئی ہے کہ حضرت بریرہ سے حضور فرمایا اللہ کی صدقۃ، کہ بریرہ یہ جو گوشت آیا، لمبی چوڑی بات ہے، آپ کو اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ کام کرتی تھی اور کسی صاحب نے ان کو صدقہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گوشت ہے. پھر کہا کہ لیکن یہ گوشت صدقے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو صدقہ نہیں کھاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ تیرے لیے صدقہ ہے، تو مجھے جو دے گی وہ ہدیہ ہو جائے گا. کیونکہ تملیک ہو گئی، اب تملیک ہونے کے بعد وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، لہذا اس کے ہاتھ سے جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ ہدیہ ہے، لہذا ایسی شادی میں جایا بھی جا سکتا ہے.
پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت کی ماہواری جس دن ختم ہوئی تو کیا شوہر بغیر اس کے نہائے ہوئے اس سے صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا، مثال کے طور پر 8 بجے صبح ماہواری ختم ہوئی اور ظہر کا وقت آیا اور ظہر کا وقت گزر گیا اور اس نے نہیں نہایا، گرچہ یہ غلطی اس نے کی، ظہر کی نماز چھوڑی، ایسی شکل میں اگر کوئی صحبت کرے گا تو پھر صحبت کر سکتا ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ گویا ایک نماز کا وقت گزرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، ایک صاحب نے اپنی عورت کو بیماری کی حالت میں طلاق دیا کیونکہ ان کی والدہ نے ان سے یہ کہا کہ تیری بیوی سے تیری جمتی نہیں ہے اور تیری طبیعت ایسی خراب ہے کہ لگ رہا ہے کہ تو بچے گا نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ وراثت سے تیری بیوی محروم ہو جائے۔ یہ کر کے اس نے سمجھا کر کے بیٹے کو طلاق دلا دیا۔ بہرحال وہ نہ بھی سمجھاتی، اگر ایسے مرد میں جس میں شوہر کو محسوس ہوا کہ میں مر جاؤں گا اور بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ وراثت سے محروم ہو جائے، تو پھر ایسی شکل میں بیوی وراثت سے محروم نہیں ہوتی ہے۔ اسی مرد میں جس مرد میں اس نے طلاق دیا ہے، اگر اسی مرد میں اس کا انتقال ہو گیا اور عدت ابھی چل رہی تھی، جو 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت تھی وہ چل رہی تھی، تو پھر چونکہ جب طلاق دیا تو طلاق کی عدت چل رہی تھی، طلاق کی عدت ابھی چل ہی رہی تھی کہ کیا ہو گئی، انتقال ہو گیا، اب عدت کس کی چلے گی؟ وفات کی عدت چلے گی۔ عدت کے درمیان بھی ہوا ہے معاملہ، لہذا وہ عدت بھی اب گزارے گی تو وفات والی گزارے گی اور وراثت میں حصہ بھی پائے گی، کیونکہ جس مرد میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس نے طلاق دی ہے، اسی مرد میں اس کا کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک شخص بہت عمر رسیدہ ہیں، روزہ نماز کے بڑے پابند ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹھہر رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نمازیں قضا کر دی۔ اب وہ نماز قضا کریں، ادا کریں یا فدیہ دیں؟ دیکھیں، نماز کا فدیہ کہیں قرآن حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بات پہلے نوٹ کر لیں۔ اگر ایک آدمی نے اس وجہ سے کہ میرا وضو نہیں ٹھہر رہا ہے تو ان کو بس مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ایسے عذر کے وقت میں نماز کیسے ادا کی جائے۔ نماز معاف نہیں ہوتی ہے، عذر ہوتا ہے تو عذر کا حل نکالا جاتا ہے۔ بہرحال اب تو جو ہوا گزر گیا، ایسے شخص کو لازم ہے کہ وہ قضا کرے، فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا صاحی ایک جانور ہے، اس کا کھانا کیسا ہے؟ صاحی کے بارے میں اگر یہ بات ہم جہاں تک جانتے ہیں، اس پر تحقیق میری نہیں ہے، وہ خونخوار جانور ہے اور وہ پنجے سے کھاتا ہے اور وہ کھودتا ہے اور کھاتا ہے چیزوں کو۔ اگر وہ خونخوار ہے اور پنجے سے کھانے والا جانور ہے تو پھر ایسی شکل میں جو ہے وہ اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، میں اگر اگلے ہفتے پھر یاد دلائیں آپ تو میں اس پر تحقیق کر سکتا ہوں کہ صاحی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، زچگی کے وقت میں سرکاری ہسپتالوں میں مرد لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو زچگی کراتے ہیں، اور اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر کے عورت ڈاکٹر سے زچگی کرواؤں، تو کیا ہے مجبوری درجے میں ایسا کرنا جائز ہے؟ پوچھا گیا کہ اسلام میں کون کون سے کھیل منع ہیں؟ اسلام نے جن کھیلوں کو منع کیا ہے نام لے کر کے، وہ شطرنج ہے نمبر 1، اور نمبر 2 چورس ہے، جو پاسا پھینک۔ لیکن یہ سارے کھیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور جوا کے کھیلے جاتے تھے۔ بقیہ جتنے بھی کھیل ہیں اس میں اگر جوا نہیں ہے تو اس کے کھیلنے میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ کرکٹ ہے، اگر کرکٹ میں جوا کے طور پر کرکٹ کھیلا جا رہا ہے کہ تم جیتو گے تو اتنا دو گے، ہم جیتیں گے تو اتنا، تو وہ کرکٹ بھی کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا۔ کبڈی کھیلی جائے وہ بھی ناجائز ہو جائے گی۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کھیل میں تو کبڈی ناجائز نہیں ہوئی، حقیقت میں جوا کی وجہ سے کبڈی ناجائز ہوئی، تو اصل جوا ہے۔ اگر کھیل میں جوا آ گیا تو پھر ایسی شکل میں جوا کی وجہ سے وہ کھیل کو کہا جائے گا کہ اس وقت کھیلنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کھیل جس میں سطر کھلتا ہے، اگر سطر کھلتا ہے تو سطر کھلنے کی وجہ سے کھیل کا کھیلنا ناجائز ہوا، وہ کھیل ذاتی طور پر ناجائز نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر دوڑنے کا کھیل ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو دوڑنا ہے لیکن
عورت ہو یا مرد ہو، اب جو انٹرنیشنل دوڑیں ہوتی ہیں اس میں عورت کو صرف جو ہے وہ انڈر ویئر اور برا پہنا کے دوڑاتے ہیں. یہ جو کیا جا رہا ہے یہ حرام ہے. دوڑنا حرام نہیں ہے، وہ جو حرکت کی گئی وہ حرام ہے. ایسے ہی مرد لوگوں کو بعض کرتے ہیں کہ انڈر ویئر پہنا کے دوڑاتے ہیں، یا یہ کہ سوئمنگ کراتے ہیں ایسے ڈریس میں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس ڈریس کی وجہ سے حرام ہے، ورنہ وہ حرام نہیں ہے. دوڑنا حرام نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال دی ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، 5:12 ہوتا ہے، ہم بول دیتے ہیں 5:15 بج رہے ہیں، جبکہ 3 منٹ ابھی کیا ہے کم ہے. یہ جو ایسا جھوٹ ہے نا یہ عرف عام ہے. دھوکہ نہیں دینا مقصد ہے اور نہ کسی کا نقصان، لہذا یہ عرف عام کی باتیں چلتی ہیں. پھر دوسرا انہوں نے کیا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے فون پر بھائی کتنی دیر میں آ رہے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہم یہاں سے وہاں تک کا سفر 5 منٹ نہیں طے کر سکتے. یہ جو دوسرا والا ہے یہ غلط ہے. اس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے. وہ 5 منٹ، جیسے میں تو خاص کر اگر مجھ سے آپ 5 منٹ بولیں گے تو میں 5 منٹ کے بعد ہی جو ہے سمجھ جاؤں گا کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے. لہذا اسلامی لحاظ سے اس قسم کے دو دھوکے ہیں یہ دھوکہ کہلائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر 5 منٹ میں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ یہ بولیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے 5-10 منٹ 15 منٹ میں آ جائیں گے. ایسے بول کر بات کریں، ایگزیکٹ بات نہیں بتائیں. پوچھا گیا ہے کہ جو جمعہ میں دوسری اذان ہوتی ہے وہ کہاں سے دی جانی چاہیے. اس کے بارے میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں. اس مسئلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، اب اس کو دیوبندی بریلوی مسلک کا ایک سمبل بنا لیا گیا، نشان بنا لیا گیا کہ دیوبندی مسجد میں اذان جو ہے وہ خطبے ممبر کے سامنے ہوگی اور بریلوی مسجد میں کیا ہوگی، دور ہوگی. صحیح بات یہ ہے کہ جو دوسری اذان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے باہر ہوتی تھی. مسجد کے اندر یہ اذان نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا مقصد دوسروں کو بلانا ہوتا تھا، لہذا باہر سے اذان دی جاتی تھی. اگر کوئی آدمی آج بھی دوسری باہر سے اذان دیتا ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایگزیکٹ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہے. لہذا ہم کو اس کے بارے میں غلط بات نہیں کہنی چاہیے. اور جو ممبر کے سامنے اذان دیتے ہیں ان کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مقصد اس وقت اذان کا صرف اس سنت کا ادا کرنا ہے، لوگوں کو باہر والوں کو بلانا نہیں ہے. لہذا اگر وہ وہاں سے دے دیتے ہیں تو بھی صحیح ہے، باہر سے دے دیتے ہیں تو بھی صحیح ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ایسے سوالات کے بہت چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں. بعض ایسے سوالات ہم کو الجھا دیا گیا ہے پوری امت کو عالمی سطح پر کہ جس سے کوئی ہماری زندگی میں خاص فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے لوگوں نے شرارت کر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ نماز میں انگلی کب اٹھائی جائے گی، نماز میں تشہد میں انگلی کب گرائی جائے گی، رفع الیدین کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، آمین زور سے بولی جائے. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جو فضائل کا اختلاف ہے، اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں امت کو نہیں الجھانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کا کام چند فقہی مسائل کو لے کر کے الجھائے رکھنا، اور تاکہ امت کوئی تعمیری کام جو ہے وہ نہیں کر سکے. یہ ہمارے لیے ایک بڑا سانحہ ہے کہ جو ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ الجھنے کی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کیونکہ جس آدمی کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں کیا ہے، الجھا رہتا ہے. اگر کسی آدمی کے پاس ایک بڑا مقصد ہو تو وہ ان چیزوں میں نہیں الجھے گا. ٹوپی لگا کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہے. حالانکہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر وہ پوچھتا ہے تم نے رفع الیدین کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا صاحب، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس کو کبھی نہیں بولنے گیا جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. جو نماز میں رفع الیدین نہیں کیا اس کو نماز چھڑا دے، یہ اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کبھی اس کو تبلیغ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ سب ہمارے لیے ایک بڑی ٹریجڈی ہے، بڑا سانحہ ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے یا کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے کرتے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے جو فرض نماز ہی چھوڑ رہا ہے. بھائی فکر اس کی کرو جو فرائض کو چھوڑ رہا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شوہر نے یہ شرط رکھی کہ آپ فلاں کام اگر فلاں پڑوسی کے گھر میں جائیں گی تو آپ کو طلاق ہے، بیوی پڑوسی کے گھر میں نہیں جا رہی ہے. اب شوہر کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے
یہ غلط ہے، ایسا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو کیا شوہر اپنی شرط کو ختم کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے کہا تھا لیکن کوئی بات نہیں، اگر جانا چاہو تو جاؤ؟ اگر شوہر نے ایسی شرط رکھی ہے اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اب اگر جانا چاہیں تو چلی جائیں، طلاق نہیں ہوگی۔ ایسے کر کے وہ چاہے تو اپنی رکھی ہوئی شرط کو ختم کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت اسکوٹی یا کار چلا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں نے سواریاں کی ہیں، حتیٰ کہ جہاد میں گئی ہیں۔ لہذا اگر عورت جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، پردہ، اگر وہ پردے کا اہتمام کر رہی ہے تو اسکوٹی بھی چلا سکتی ہے اور کار بھی چلا سکتی ہے۔ اس بات کا صرف خیال رکھنا چاہیے کہ 48 میل کے سفر سے زیادہ وہ اکیلے سفر نہیں کرے جب تک کہ محرم موجود نہیں ہو۔ وہاں رہا یہ وہ چلانا تو چلانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل میں خود کمانڈنگ کی ہے، اور آپ اونٹ پر خود سوار تھیں، اس اونٹ پر جس پر کمانڈنگ کی جا رہی تھی۔ لہذا یہ دونوں جو سوال کیا گیا ہے یہ جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کر سکتی ہے نہیں؟ اگر مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہے تو ایک دم ادا کر سکتی ہے۔ یہ جو فتویٰ مکروہ کا دیا گیا ہے یا بعض لوگ دیتے رہتے ہیں آج بھی، یہ حدیث کی روح کے خلاف ہے۔ یہ کہنا تو صحیح ہے کہ عورت کا جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے، عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے، جمعہ پڑھنے جائے گی تو خاص جمعہ کا کوئی اس کو الگ سے ثواب نہیں، یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور خاص کر ایسی مسجد میں جہاں پر سارا انتظام ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں بھی تقریر سنوں جمعہ میں کیا ہوتی ہے، تو ایسی شکل میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اجازت دینی چاہیے۔ پوچھا گیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں میں ویسے تو یہ جو جنرل نالج کے سوال جواب ہوتے ہیں میں اس کا جواب بہت کم دیتا ہوں، تو دوبارہ میں اس قسم کے سوالات سے کوئی خاص نہیں، بہرحال پوچھ لیا گیا ہے جواب دے رہا ہوں۔ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض لوگ لکھتے ہیں اور بعض لوگ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہرحال رحمۃ اللہ علیہ لکھنا زیادہ صحیح ہے۔ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے۔ کہا گیا ہمارے محلے میں آج کل بہت سی موتیں ہو رہی ہیں، تو محلے والوں نے طے کیا ہے کہ سب لوگ چندہ کر کے جانور ذبح کریں گے اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں گے تاکہ بلا ٹل جائے۔ یہ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھا گیا ہے کہ بلا کو ٹالنے کے لیے جان کی جگہ چلی جائے گی بکرے کی تو ہماری جان بچ جائے گی، یہ غلط تصور ہے، ایک دم غلط تصور ہے۔ یہ بلی کا تصور ہے جو غیروں میں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو تصور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ کسی قسم کا صدقہ کر دیں، میرا کہنا ہے کہ گوشت جانور ذبح کرنے کے بجائے آپ 20 کلو گوشت خرید کے لا کے غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، تب معلوم ہو کہ آپ کے مزاج میں بلی کا تصور نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ جو کیا جا رہا ہے کہ بلی اس سے بلا ٹلتی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ خیرات کرنا، محلے والے مل کر کے پیسہ جمع کریں اور غریبوں میں تقسیم کریں، یہ چیز اچھی ہے، لیکن جانور لینا اور ذبح کرنا اب تو یہاں تک ہے کہ وہ جانور کو بعض علاقے میں اگر صبح جب ذبح کرنا رہتا ہے تو رات میں اس کی چارپائی سے باندھ دیتے ہیں، کہیں کہیں کیا کرتے ہیں اس آدمی سے چھلاتے ہیں اس جانور کو، جب تک وہ آدمی چھو نہیں لیتا ہے تب تک اس کو ذبح نہیں کرتے۔ یہ سب کا سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلم طریقہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں جب جوان تھا تو مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی اور میں نے روزے کی حالت میں 2 مرتبہ ایسا کیا کہ میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ مجھے اس وقت یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا، اب میں 120 روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ایسی شکل میں کوشش کر کے 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ کیا کریں؟ 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں اور 1 روزہ بطور کفارہ کے ادا کر دیں، تو 1 روزہ قضا ہو جائے گی، اور کفارہ نہیں، 1 روزہ قضا ہو جائے گا، اور 60 روزے کے بدلے میں 60 مسکین کو کھانا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کفارہ ہو جائے گا۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو واقعہ آیا اس میں وہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. انہوں نے جب حضور نے کہا کہ تم 60 روزہ رکھو، تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک روزے میں تو یہ ہوا، پھر 60 روزہ ہم اگر اتنے ہمارے اندر قوت برداشت ہوتی تو ایسا حادثہ ہی کیوں پیش آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس مسئلے کا یہ ایک حل ہے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے روزہ تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. پوچھا گیا ہے کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے. جن صاحب کو ذاتی طور پر جاننا ہو، اس میں 5-6 منٹ کی ایک کلپ ہے، وہ میں بھیج دیتا ہوں. ذاتی طور پر وہ مجھ سے مانگ لیں، میں ان کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. ویسے بیبی ٹیسٹ ٹیوب میں جو ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا مادہ منویہ اور عورت کا مادہ منویہ اگر نکال کر کے کسی تیسری جگہ، یعنی عورت کے رحم کے بجائے کسی دوسری جگہ پہلے 7 دن تک اس کو کیا کیا جاتا ہے، ایک جگہ رکھا جاتا ہے ٹیوب میں. 7ویں دن اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اس مادہ منویہ میں جو دل کی حرکت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور 8ویں دن جو ہے وہ مادہ منویہ جو دونوں ملایا گیا رہتا ہے ٹیوب میں، وہ اٹھا کر کے عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر یہ شکل ہے کہ میاں بیوی کا مادہ منویہ ہے تو پھر ایسی شکل میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب سنا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو حافظ سے کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا جنت کی. تو جو لوگ حافظ نہیں ہیں ان کا کیا حکم ہے ایک بات، اور جو لوگ حافظ ہیں اور اس قرآن کی آیت پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا رائے ہے. میری سمجھ سے یہ جو بات کہی گئی ہے، کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد حفظ نہیں ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اس پر عمل ہے. جو حافظ بعمل ہے یہ اسی کے لیے حقیقت میں یہ حدیث ہے، ورنہ محض حافظ ہوئے اور نہ اس آیت کو جانتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے زندگی میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم جنت میں جو ہے وہ قیامت میں ایسے ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے، وہ اسی آیت کو پڑھ پائے گا. میرا اپنا اندازہ جس آیت پر وہ عمل کرتا رہا ہے، اور جس آیت پر اس کے زندگی میں عمل نہیں رہا ہے اس پر مشکل ہے. رہی بات دوسری، جو حافظ نہیں ہے، جو بھی عامل ہیں عمل کرنے والے اس کے اوپر ہیں، وہ سارے کے سارے اس آیت کے حافظ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت وہ آیتیں پڑھائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا ہے کہ حفظ کے بچے کبھی کبھی آیت سجدہ کی تکرار کرتے رہتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے اس کو کتنے سجدے کرنے پڑیں گے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ اس آیت کو رٹا ہے. تو اگر ایک ہی جگہ محفل میں بیٹھ کر کے بچہ ایک آیت کو بار بار بول رہا ہے، پھر ایسی شکل میں اس کے اوپر ایک ہی سجدہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اور اگر بچہ نابالغ ہے تو پھر اس کے اوپر بعض لوگوں نے لکھا وہ بھی واجب نہیں ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی ایسی عورت کا انتقال ہو جائے جس کا بچہ چھوٹا ہو تو اب اس کی پرورش کون کرے گا، یعنی اگر کئی لوگ دعوے دار ہو جائیں کہ نہیں بچہ، مطلب خالہ کہہ رہی بچہ مجھے دے دو میں پالوں گی، نانی کہہ رہی میں پالوں گی، اگر ایسا اختلاف ہو جائے تو پھر ایسی شکل میں کس کو بچہ دیا جائے. تو اس کی ترتیب آپ کو بتا دے رہا ہوں کیونکہ لمبی ترتیب ہے. نانی کو سب سے پہلے بچہ دیا جائے. نانی راضی نہیں ہے یا کوئی وجہ ہے تو دادی، دادی کے بعد سگی بہن، سگی بہن کے بعد ماں شریک بہن، ماں شریک بہن کے بعد باپ شریک بہن، باپ شریک کے بعد حقیقی بہن کی بیٹی، اس کے بعد ماں شریک بہن کی بیٹی، پھر خالہ، پھر ماں کے اعتبار سے خالہ، پھر باپ کے اعتبار سے خالہ، باپ کی شریک بہن کی بیٹی، حقیقی بھائی کی بیٹی، ماں شریک بھائی کی بیٹی، باپ شریک بھائی کی بیٹی، حقیقی پھوپھو، ماں کے اعتبار سے پھوپھو، باپ کے اعتبار سے پھوپھو، پھر ماں کی خالہ، باپ کی خالہ، اس کے بعد ماں اور باپ کی پھوپھیاں. اس کے بعد وراثت کی ترتیب مردوں میں آئے گی. باپ کو حق دیا جائے گا سب سے پہلے، باپ اگر نہیں ہے تو پھر دادا کو حق دیا جائے گا، دادا اگر نہیں ہے تو حقیقی بھائی کو، ایسے اس کے بعد یہ معاملہ چلے گا. تو اس طریقے سے یہ ترتیب ہے. اگر وہ بچہ چھوٹا ہے اور اختلاف ہو جائے تو اس ترتیب سے شریعت جو ہے ان کو دیتی ہے.
پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز کسی وجہ سے لمبی کی جائے کہ کوئی آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اگر نماز کسی وجہ سے مختصر کر لی جائے، مثال کے طور پر مہمان آ گئے یا گھر میں عورت ہے بچہ رونے لگا، تو اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اگر مثال کے طور پر بچہ صرف رونے لگا ہے تو ہو سکتی ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے مختصر کی جا سکتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو مختصر کی جا سکتی ہے، کبھی کبھی اس میں ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے کہ نماز کا توڑنا ضروری ہو سکتا ہے، لہذا یہ مختصر کرنے کا مطلب ہے یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ وہ جو آپ نے لمبی نماز کی ہے اس میں شرک کا خدشہ ہے۔ پوچھا گیا ہے علم اعداد اور علم جعفر جو کہتے ہیں اس کے سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سیکھنے کے اسلام نے منع کیا ہے اور اس کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ اور کیونکہ ایسا منع کیوں اس کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ علم سیکھتا ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ غلط کام کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ پر سے اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے ان علموں کو سیکھنے سے ہمارے علماء منع کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ 2 رکعت خشوع خضوع سے پڑھوں لیکن پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو کوشش کی بنیاد پر آپ کو خشوع خضوع کا ثواب مل جائے گا۔ خشوع خضوع کا پیدا کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ خشوع خضوع سے پڑھیں گے، بھلے خشوع خضوع ہو پاوے یا نہیں پاوے، تو یہ اطمینان رکھیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، جان بوجھ کر کے خیالات نہ لائے جائیں۔ اب خشوع خضوع سے پڑھنے کا پورا ارادہ ہے، ساری توجہ، اس کے باوجود توجہ بھٹک گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے اور خشوع خضوع کا ثواب اس کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ کہا گیا مولانا صاحب بڑے بڑے علماء نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں پہلے بتا دیں، میں حالانکہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں کوئی ذاتی رائے دوں، بہرحال آپ نے سوال کر لیا ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ میرا اپنا موقف یہ رہتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں رائے غلط دینے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں میں اس میں خاموش رہتا ہوں۔ جب تک سب لوگ نہ بولیں غلط ہے تب تک میں کسی کو غلط نہیں کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر غلام احمد قادیانی کے بارے میں جمہور کی رائے ہے، ہمارے علماء کی سب جتنے ہیں کہ وہ غلط ہے، لہذا ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے۔ بقیہ کسی کے بارے میں اگر کچھ لوگوں کی رائے ایک ہے، کچھ لوگوں کی، مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے لوگ مولانا مودودی کو غلط کہتے ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگ مولانا مودودی کو صحیح بھی کہتے ہیں، لہذا ہمارا موقف ایسے مسئلے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1 جواب۔ نمبر 2، آپ نے یہ جو بات لکھا ہے کہ بڑے متقی بڑے پرہیزگار لوگوں نے مولانا کے پر ریمارک کیا ہے، متقی پرہیزگار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب ان سے زندگی میں غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے، میں اس لیے بھی اس سلسلے میں خاموش رہتا ہوں کہ قیامت میں مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں معلوم ہے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے، قیامت میں فرشتہ یا اللہ یہ پوچھے کہ تم نے مولانا مودودی کو گالی کیوں نہیں دیا۔ یہ سوال ہم سے قیامت میں نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نے گالی کسی کو دی، مولانا مودودی علیہ الرحمہ ہو یا دوسرے ہوں، میں نے اگر کسی کو بھی گالی دی تو یہ ضرور آئے گا کہ آپ مسلمان کو گالی کیوں دی ہے، اس کا جواب دیجیے۔ لہذا میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینے سے بچنے کے لیے جو ہے میں ایسے مسئلے میں خاموش رہتا ہوں کہ ہم سے یہ سوال ہی نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ان کو غلط کیوں نہیں کہا۔ لہذا تیاری وہ لوگ کریں جن لوگوں نے غلط کہا ہے، وہ اللہ کے سامنے آرگومنٹ ہوگا، وہاں مولانا مودودی بھی ہوں گے اور وہ صاحب بھی ہوں گے جنہوں نے غلط لکھا ہے، اور اللہ کا دربار ہوگا، وہاں پر اللہ کو مطمئن کر لے جائیں کہ میں نے اس وجہ سے غلط کیا ہے، بات کافی ہے۔ لہذا بچت کس میں ہے؟ بچت نہ بولنے میں ہے، بچت بولنے میں نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا ہم 4 رکعت پڑھ رہے تھے اور تیسری رکعت میں ہی ہم نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا، اب میرے سامنے مسئلہ ہے میں کیا کروں؟ دیکھیں ہمارے نزدیک امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک تو یہ کوئی بات ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے، آپ چوتھی رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس پڑھ دیجئے، ایک مسئلے کا حل یہ ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس کے بعد آپ آ کر کے پھر دوسری صورت کوئی پڑھ دیجئے. ترتیب پر صورت کی ترتیب الٹ جانے سے ہمارے نزدیک فرق نماز میں نہیں پڑتا ہے. جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہو گیا تو آپ ایسے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. کہا گیا ہے کہ کھانے کے وقت سر ڈھکنا، ٹوائلٹ جاتے وقت سر ڈھکنا، ملاقات کے وقت میں سر ڈھکنا، یہ سب جو سر ڈھکنے کی بات ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، کھانا، ٹوائلٹ، یہ سب جو سر ڈھکنے کی بات ہے یہ آداب میں داخل ہے. بہت سے لوگوں کا اپنا تجربہ ہے کہ اگر ٹوائلٹ کے وقت میں آدمی کا سر ڈھکا رہے تو بہت سی بیماریوں سے اس کی حفاظت رہتی ہے. بعض لوگوں نے تو اس پر بہت ریسرچ کیا ہے کہ یہ جو فالش کا اثر ہوتا ہے جو بعض لوگوں کو خاص کر ٹوائلٹ جاتے ہوئے یا ٹوائلٹ میں جو ہو جاتا ہے، اگر سر ڈھکا رہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث ہو کہ ٹوائلٹ جاتے وقت سر ڈھکا ہو، مجھے ایسی کوئی حدیث معلوم نہیں ہے. پوچھا گیا ہے مولانا ہمارے والد صاحب نے گھر کے میٹر کو گھما رکھا ہے جس سے بجلی کا بل بہت کم آتا ہے، اور مجھے یہ بات آپ کی تقریروں سے بھی اور بھی معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، تو ان کو میں کیا کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ان کو یہ سمجھائیں کہ جس دیش میں بھی آدمی رہتا ہے اس دیش کے قانون کی مخالفت کرنا اسلام میں گناہ ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے نماز چھوڑا تبھی گناہ ہوا، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ ان کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکاری معاملہ ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس چیز کو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے قانون کی ہم کو حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک بات. دوسری چیز، ان کو یہ سمجھائیں کہ دین نام ہے زندگی کے ہر شعبے کا. یہ دھوکہ دینا ہے اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے. بہرحال آپ کے چونکہ والد ہیں، لہذا ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ان کو سمجھانے کی فکر کی جائے، لیکن خاموشی نہ اختیار کی جائے. ان کو ضرور اس بات کو بتایا جائے کہ ابا یہ غلط ہو رہا ہے، اور پھر بھی نہ مانے تو ان کے لیے دعا کیا جائے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور صحیح بات ان کو سمجھ عطا فرمائے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب جانماز ہم دھلنا چاہتے ہیں تو بعض ہم گھر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانماز کا پانی نالی میں نہیں جانا چاہیے، کسی کھیت میں ڈالنا چاہیے یا درخت کے نیچے ڈالنا چاہیے. اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. عام چیز جو گندی ہوتی ہے، آپ جیسے وہ دھلتے ہیں ویسے جانماز بھی دھلی جا سکتی ہے. اب اگر کسی آدمی کو یہ کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے لہذا اس کا پانی نالی میں نہ جائے، تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہوا، شرعی معاملہ نہیں ہوا. وہ اگر ادباً اس پانی کو کسی ٹب میں رکھ کر دھلتی ہے اور پانی کو لے جا کر کے درخت میں ڈال دیتی ہے، یہ اس کے ادب کی بات ہے، لیکن شرعی لحاظ سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے. ادب کے لیے دلیل ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر ادب کے لیے دلیل ہو. یہ بات جو جملہ کہہ رہا ہوں غور سے سنیں. ادب کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ادب کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ادب کے لحاظ سے کبھی بھی چپل نہیں پہنتے تھے. حالانکہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ مدینہ میں رہنے والا چپل نہ پہنے. یہ ان کا ادب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ادب ہے. آپ ان سے پوچھیں امام مالک تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ چپل نہ پہنو؟ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب میں جب ایک حدیث لکھتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ وضو کرتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ حدیث کو لکھتے اور پڑھتے وقت وضو کرنا ضروری ہے؟ وہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے. یہ ان کا ادب ہے. لہذا ادب اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. تو اگر اس ادب کی وجہ سے وہ جانماز کا ادب اس طریقے سے کوئی عورت یا مرد کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن کرنے والے کو گنہگار کہنا بھی غلط ہے. اگر اس نے دھل دیا، گھر میں بہو نے دھل دیا تو ساس چڑھ جائے کہ تم نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب اولیاء اللہ کو قبر میں ایک آدمی زندہ نہیں مانتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو وہ کیا خارج اہل سنت والجماعت ہے؟ میری سمجھ سے خارج اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا ہے. اور کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے، نبی کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کے بارے میں تو زبردست اختلاف ہے.
لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس قبر میں زندگی کا قائل نہیں ہوں تو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نکاح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت سے، لڑکی سے جو ہے والد، جو ولی ہے وہ اجازت لے لے، پھر محفل میں بیٹھ کر جو نکاح پڑھا رہا ہے اس سے کہہ دے کہ میں نے اجازت لے لیا ہے۔ وہاں پہ کم سے کم 2 لوگ موجود ہوں اور تیسرا شوہر موجود ہو جس سے شادی ہو رہی ہے۔ یہ 2 لوگ موجود ہیں اور شوہر موجود ہے، اور اس وقت شوہر نے اقرار کر لیا 2 گواہوں کے سامنے، یہ سنت طریقہ ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ مہر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، مہر کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ مہر نقد ادا کی جائے، اور نقد میں بھی اگر کوئی آدمی نکاح ہونے کے بعد فوراً ادا کر دے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر اس وقت نہیں ادا کرتا ہے تو بیوی کے ملاقات کے وقت میں مہر کو ادا کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اگر اس وقت بھی مہر ادا نہیں کیا تو کم سے کم بیوی سے وعدہ کر لے کہ میں آپ کی مہر انشاءاللہ فلاں ٹائم پر ادا کروں گا۔ یہ 3 طریقہ ہے، لیکن مہر کا ذکر ہی نہیں کرنا بیوی سے، یا بیوی یہ سمجھے کہ اگر مہر کا ذکر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہم کو طلاق دینا چاہتے ہیں، وہ الگ ڈری رہتی ہے۔ پہلے اس کو مسئلہ بھی سمجھا دیں، اگر بیچاری نادان ہے یا یہ مسئلہ ہی نہیں جانتی ہے تو بھی اس کو پہلے یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں جو نکاح رخصتی کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک یہ سنت ہے، بعض لوگوں نے سنت سے انکار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث موجود ہے، 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنے والا کوئی غلط کام نہیں کیا، گنہگار نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی، دارالعلوم ندوے کی بنیاد کب رکھی گئی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن معلوم نہیں وہ صاحب کیا سمجھیں گے۔ بہرحال ایسے سوالات کو ہم کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو ہے 1866 میں رکھی گئی ہے، اور دارالعلوم ندوے کی بنیاد 1894 میں رکھی گئی ہے، اور ندوۃ العلماء کے 1894 میں، اور علی گڑھ کی جو ہے 1875 میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، قرآن میں ایک آیت ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل تم سے خطاب کرے تو تم اس کو سلام بولو۔ انہوں نے کہا سلامتی کی دعا کرنا اور جاہل بھی ہے، ایسے آدمی کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھے؟ وہ تو جہالت کر رہا ہے، ایسے جاہل آدمی کے لیے سلامتی کی دعا کیوں کی جائے؟ یہاں پہ سلامتی سے مراد سلامتی نہیں ہے، یہ پنڈ چھڑانا ہے، پیچھا چھڑانا ہے۔ جیسے کسی کو جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی فقیر سے کہتے ہیں بھیا معاف کرو، یہ جو بھیا معاف کرو آپ بولتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ چھٹکارا چاہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو بھیا، جانے دو۔ یہ اس کا مطلب سمجھ لے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا، میں تو اس کا مطلب بہت بڑا آدمی ہوں، یہ معافی نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ جو کہا گیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ پنڈ چھڑانا اور پیچھا چھڑانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر اس کو دعا کے معنی میں ہی ہے تو پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہل آدمی کو ہدایت عطا فرما دے اور سلامتی کا راستہ دکھلا دے، یہ معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تم جہالت پہ رہو اور صحیح سالم رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ آخری سوال پوچھا گیا مولانا، جب کوئی بات ہم پوچھتے ہیں علماء سے، مفتیوں سے، تو بہت سے بارے میں بولتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ اتنا اختلاف کیوں آ جاتا ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس سوال کو قدر تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو، غور سے سنیں اس بات کو۔ یہ انہوں نے جو مثال دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ مبارک کہے تو کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ جمعہ مبارک کہنا جائز ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب شریعت ایک ہے تو ایک مسئلہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ بات اگر آپ میری سمجھ میں سمجھا پاؤں تو بڑی بات آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، اور وہ مسئلہ قرآن حدیث میں لکھا نہیں ہوتا ہے، تو اب یقینی بات ہے
کہ وہ اس مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے اور ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، جس کو آپ اجتہاد کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے۔ اب جب غور و فکر کے بعد مسئلہ بیان کرے گا تو غور و فکر کرنے کے لحاظ سے ہر انسان کی عقل الگ الگ ہوتی ہے، لہذا مسئلے میں اختلاف آ سکتا ہے، پہلی وجہ۔ اگر وہ جیسے یہی جمعہ مبارک کہنے کی بات ہے، اب جمعہ مبارک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی حدیث میں نہیں ذکر ہے، اب وہ اجتہادی کرے گا تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے کوئی آپ مجھ سے پوچھیں مولانا صاحب قبر پہ چادر چڑھانا کیسا ہے، تو اب میں جو ہے وہ قبر پہ چادر چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، میں اجتہاد کروں گا تو کچھ لوگ بولیں گے جائز ہے، کچھ لوگ بولیں گے ناجائز ہے، تو اس لیے اختلاف ہوتا ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہ آپ کے جو بڑے علماء ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن آپ اندازہ کر لیں میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ ایک صاحب نے اصول یہ بنایا ہے کہ جو چیز بھی ہم کو اچھی لگے، غور سے سنیں اس کو، جو چیز بھی ہم کو اچھی محسوس ہوتی ہے اگر شریعت میں منع نہیں ہے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پوچھا جمعہ مبارک کہنا، تو انہوں نے کہا جمعہ مبارک کہنا منع تو ہے نہیں، لہذا جائز ہے۔ تو انہوں نے کیا اصول بنایا، جو چیز اچھی نظر آئے اگر وہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، لہذا جتنی بدعتیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسی بدعتیں کہ جو حدیث میں منع نہیں ہے وہ اسی اصول کی بنیاد پر کیا ہے ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے، لہذا وہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کہہ دیتا ہے قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے لہذا آپ اس کو نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ، اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جیسے چادر چڑھانے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ جو قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہوتا ہے، تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے اس کی طرح کوئی مسئلہ بیان ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو لازم نہ جانا جائے اور اس کو سنت سمجھ کے نہ کیا جائے، یہ کہہ کر کے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ چوتھا کہتا ہے، یہ جو چوتھا ہے یہ ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ چوتھی والی جو رائے ہے، یہ کہتا ہے کہ جو کام بھی نیا نظر آئے، اگر وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنا ممکن تھا اور حضور نے نہیں کیا ہے تو پھر ایسی شکل میں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جمعہ مبارک ہے، اگر جمعہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ کہہ سکتے تھے، جب حدیث میں نہیں آیا لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر نبی کے زمانے میں کوئی ایسا کام تھا جو وہ کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈنگ کا مقصد بھی کیا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات پہنچانا اس ذریعے سے۔ اگر اللہ کے رسول یہ ریکارڈنگ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے بعد بھی اگر کوئی اچھا سمجھ کے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے بنیادی طور پر کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سوال اللہ کے رسول اپنے زمانے میں اس کر سکتے تھے اس کام کو، تو آپ اس کی اجازت قطعی نہ دیں آج۔ جیسے قبر پہ چادر ڈالنا ہے، اللہ کے رسول چادر ڈال سکتے تھے کہ نہیں؟ ڈال سکتے تھے، نہیں ڈالا ہے لہذا آپ چادر کا ڈالنا کبھی بھی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبروں پر عرس لگاتے تھے؟ نہیں لگاتے تھے۔ آپ کہنے لگانے میں نقصان کیا ہے؟ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کہہ رہے نہیں کر سکتے تھے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کر سکتے تھے، عرس منا سکتے تھے، چادر ڈالی جا سکتی تھی۔ جتنی بدعت آپ نے ایجاد کیا ہے ثواب کے نام پر، اس میں سے 90% حضور کے زمانے میں ہو سکتی تھی۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے، کر سکتے تھے، یہ سب نہیں کیا۔ اب جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ غلط ہو رہا ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو ہماری بھی رائے اس چوتھے کے ساتھ ہے۔ پھر آخر میں کہہ کر اپنی بات ختم کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام اپنے زمانے میں کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے، ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام اللہ کے رسول اپنے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے اور آج وہ کام اچھا ہے کرنے میں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔